نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق اللہ العظیم. مختصر قرآن پاک کی چند آیتوں کا ترجمہ تفسیر سناتا ہوں. فرماتے ہیں کہ ان آیات میں دیکھ لیجیے آیات کو، جب ان آیات میں یہ بیان فرمایا کہ کمال کا حصول اور عذاب سے خلاصی موقوف ہے تطہیر، ذکر اور نماز پر. وہاں کے عذاب سے نجات پانا موقوف ہے تطہیر یعنی قلب کو اپنے پاک، اور ذکر اور نماز پر لگو. جو ثمرہ و نتیجہ ہے خوف خدا کا، اللہ کا خوف ہوگا تو ذکر کی کثرت ہوگی. جو ثمرہ و نتیجہ ہے خوف خدا کا. یہ مقام ایسا تھا کہ کافی لوگ یہ شبہ کریں کہ ہم باوجود قابل عقل اور دانش کے رکھنے کے ان اعمال و افعال کی خوبی کیوں نہیں سمجھے. ہم عقل مند تھے. اس کا جواب دے رہے ہیں ان اعمال کا فلاح کا سبب ہونا ہم سے کیوں پوشیدہ رہا. تو جواب میں فرماتے ہیں کہ تم شقاوت ازلی کی وجہ سے ان اعمال کے کمال کو نہیں جانتے. اللہ کی مشیت، یہ تقدیر کا مطلب صرف اللہ تعالیٰ کو، کیوں اس کی علت کو سبب کو نہیں جانتا. ایک رات ہے، تقدیر راضی ہے، سب پر ظاہر بھی نہیں کیا گیا. جو پیش آیا بس اس کو مان لو، یہی تقدیر. وہ اتنا عافیت دیا ہے، اتنی صحت دیا، ہم کو دولت نہیں دیا ہے، یہ سب کچھ نہیں کرو. اس میں صرف تفویض ہے، تفویض کلی، اپنے کو سپورٹ کرنا. بندگی کا یہی طریقہ ہے. اللہ سب کو تفویض، اور اس میں زیادہ الجھنا بھی نہیں چاہیے. مجھے معلوم ہے شب قدر کے دن تھا یا وہ شعبان والے دن. حضرت چھوٹی والی مسجد میں تھے، حضرت بھی تھے، اور پوری رات شب قدر شعبان میں تقدیر پہ بحث کرتے رہے. اس کا خلاصہ یہی، سب علماء تھے اس مسجد میں، سب کا خلاصہ یہی تھے کہ آمنا وصدقنا، ایمان لاؤ اور تصدیق کرو. اللہ کا حکم ہے کہ اس میں غور و خوض نہ کرو. تقدیر کے بارے میں صحابہ نے دریافت کیا ہے، کہا ہرگز میں نہ پڑھو. جتنی قومیں گمراہی اسی مسئلے میں گمراہی تقدیر. اب بھی ہے مسئلہ تو پوچھتے ہیں، مہاراج ہم کو اس میں سے پڑھنا ہی نہیں ہے. یہ اللہ راز ہے، تقدیر ایک راز ہے. جیسے ہر مملکت میں کوئی راز کی باتیں رہتی ہیں، اسے اللہ تعالیٰ کے حکم میں تقدیر کا مطلب راز ہے. وہاں جا کے سب کھل جائے گا. بہت اہم عقیدہ ہے. کتنے لوگ گمراہ ہو گئے، سوئیے نہیں، وہاں بیٹھائیے. تقدیر کا مسئلہ بہت بڑی بات ہے. کتنے لوگ گمراہ ہو گئے. میں نے کہا نا کہ وہی چھوٹی بڑی مسجد میں اب یہ نہیں سمجھتے شب برات تھی، شب قدر تو رہ رہی ہوگی. شب رات بھر تقدیر ہی متعلق حضرت سے بیان کیا. اور اس کے سلسلے میں یہی فرمایا کہ سکوت ہی بہتر ہے، غور کرنا. اور میں آیا کہ تقدیر راز ہے. جیسے ہر مملکت میں سلطنت میں کوئی راز کی باتیں ہوتی ہیں، کہ بہت سے لوگ بتلاتے ہیں کہ بعض رات کی باتیں ایسی ہیں کہ
جیسے نائب وزیر وہ نہیں جانتا، وزیر جانتا ہے، وہ جانتا ہے وہ نہیں جانتا ہے، ہم نے سنا ہے کہیں اسی زمانے میں حضرت دوبارہ بات ہے. دانش مند کہیں گے کہ ہم اتنے دانش مند تھے، ہم یہ بات کیوں نہ سمجھ سکے، اور ان اعمال کا فلاح کا سبب ہونا ہم سے کیوں پوشیدہ رہا. تو جواب میں فرماتے ہیں کہ تم لوگ شقاوت عدلی کی وجہ سے ان اعمال کے کمال کو نہیں جانتے. بس یہاں چپ کھاؤ. ادب میں کیوں لکھ دیا؟ اور یہاں کی حکمت تو سمجھ میں نہیں آتی، یہاں گورنمنٹ کوئی سمجھ میں آتی ہے ہر بات. اللہ تعالیٰ کی تقدیر رات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اللہ منی اسألک صحت والعفت والامانت وحسن الخلق ورضا بالقدر. یعنی ان کا دعا ہے رضا بالقدر کو. اللہ منی اسألک صحت والعفت والامانت وحسن الخلق ورضا بالقدر. کل آگے دعا بول سارے اول سے آخر تک کی دعا، لیکن یاد رکھیے کوئی دعا یہ سب تو کہتے ہیں حضرت آپ کہاں سے، ان لوگ جملہ نہ کرتے کہاں سے سب یاد کہاں یاد رکھوا نہیں ہے. مولانا مقبول پابندی سے پڑھتا تھا میں کہہ رہا ہوں اپنا ادھر تھوڑا تھا. ہم نے حضرت کو بھی قرآن شریف کھول کے پڑھتے ہوئے شاید کبھی دیکھا ہو. حافظ قرآن تھے بالکل اندر، لیکن مولانا مقبول کھڑے گھومتے پھر پڑھتے رہتے تھے. میں سمجھا کبھی نہیں چھوڑتے تھے. سفر سے آنے کے بعد یا تو ناشتہ یا مولانا مقبول. شب رات میں کوئی کہتا ہے حضرت کیا پڑھیں، کون سی دعا کریں، کیا ہے مولانا مقبول پڑھ رہا ہوں. سب ساتوں مندر پڑھ لو گے مولانا مقبول کی سب دعا آ جائے گی. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم. تم اپنے الفاظ میں دعا کرو گے اور وہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے، ظاہر ہے کہ اس کو ترجیح ہے. سب کو بڑے بڑے محبوب میں بس مولانا مقبول پڑھ ڈالیے، سب پڑھ ڈالیے. ہو بھی جاتا ہے، ہوتا ہی نہیں. تو میں بھی یاد کرتا رہتا ہوں سب پڑھ. کوئی دعا فرماتے تھے کوئی دعا چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑی اللہ نے کہا. تو وہ لوگ یہ کہیں گے کہ اعمال کا فلاح اور سبب ہونا ہم سے کیوں پوچھیے. ہم اتنے عقیدت مند تھے، سب اتنی بڑی ترقیات کرتے تھے، لیکن تو جواب میں فرماتے ہیں سننے لائق اللہ سے دعا رضا بالقضاء دعا کیا کرو. سمجھ میں آئے نا. تم لوگ شقاوت عدلی کی وجہ سے ان اعمال کے کمال کو نہیں جانتے. نبی بتائے تقدیر کے مسائل کے راز کو بھی ہمارے علماء بہت سے مشاعر جانتے ہیں. اب یہ شکل یہ اب قسمت کی بات ہے نہیں، جس کو اس میں کیا راز تھا، اس میں کیا ہے. شقاوت عدلی کی وجہ سے ان اعمال کے کمال کو نہیں جانتے. چنانچہ فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. پوری اصلاح، اتنی بھی پوری اصلاح. بل تؤثرون الحیات الدنیا. علماء میں جتنی شقاوت وغیرہ کی چیزیں ہیں وہ ایثار دنیا کی وجہ سے ہے، دنیا کو ترجیح دینا. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. صاف کر دیا واضح پورے قرآن کا خلاصہ. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. ان یہ خالی قرآن کی بات نہیں ہے. ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. دلیل کے طور پر مثال بھی ہے، مثال بیان کی جاتی ہے. یہاں کوئی نئی بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت سے پہلے بھی یہ کہا جا چکا. بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ. آخرت خیر و باقی. یعنی تم دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو. مرد کی تشخیص ہو گئی کہ نہیں؟
پر دور سے مجھ کو یاد آتا ہے مثلا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ٹاٹ پر سوتے، حتی عائشہ ہی نے کہا کہ دوہرا کر دیا اس کو، دوہرا یہ نہیں کہ گدائی سے ایسا دیا، حضور نے فرمایا نکال دو اس کو. ہم لوگ کہتے بڑا اچھا کیا، تو بچھا دیا، خوب سوئے گا. یہ میرے جامنے میں مخل ہو اللہ کی عبادت، نکال دو اس کو. ایک ہی بات، کیسا ایک اتنا موٹا تھوڑا نہ ہوگا، وہ بھی ٹاٹی اٹھی تھا. یہ سب سیرت موجود ہے مجھے، کتنی ہے متبع سنت میں، اس کا خیال ہونا چاہیے، رہنا چاہیے. میں گیا افریقہ ایک جگہ، ظاہر کہ وہاں ہو جاتا ہے. کینیڈا میں گیا تو وہی حال، یہاں گیا بقی ادارے میں گیا وہاں ویسا ہی، یہاں 3 گنا. میں اس پر چڑھ بھی نہیں سکتا. میں رات کو ڈر لگے کہ گر جاؤں میں لکھوا دیا. متقشم نہیں، میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں. میں نے کہا مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں چڑھ بھی سکوں گا نہیں اس پر. اب 3 یہ تو کرتے چل جاتے زیادہ. میں نے کہا آپ کوئی چیز نیچے رکھو تب ہم اوپر اتر سکے. بہت بڑے ادارے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اعتدال پر رکھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوہرے ہی کیا گیا تھا، اس کا تو ادارہ نہیں. فرمایا نہیں، یہ مخل ہوا میرے لیے. ابھی مخل کو سمجھے، یہ تو سمجھ آتے ہیں کہ زیادہ مخل ہوتا ہے، نہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ، لیکن اس کو تو سمجھتا بھی نہیں، غور بھی نہیں کرتا کیا بات ہے. پیٹ میں گرانی ہو کیا کہیں گے، ارے تم روزگار چیز کھا رہی ہوگی، کہتے ہی نہیں. اور یہ جو کمی ہوتی ہے اس کے لیے کوئی سوچنے والا نہیں، کیوں کمی ہوئی. جب ہر وقت گھر بگ بگ میں رہو گے تو وہی چیز سامنے آئے گی. ہمارے مشاعر حضرت ہمارے معاشرہ سے اتنے خواب ٹہر کی طرح پہلے پھر آلو کی ترکاری روٹی ہم نے سب بیٹھ ایک ایک روم میں دیتے. گورکھپور کے میں عبداللہ صاحب نے کہا مجھے لقمہ دینے میں بھی مولانا خیال رکھتے ہیں. آپ کو جو لقمہ دیتے ہیں تو خوب سارے میں وہ کے دیتے ہیں اور کسی کو نہیں دیتے. نہ مجھے خیال ہے کسی کو خیال. اللہ تعالیٰ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان هذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. یعنی تم دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، حالانکہ دنیا ایک سبززار سے بڑھ کر رہی ہے. بہت عمدہ امام غزالی مثال دیا، بہت تفصیل ہے لکھا بھی ہے. شفیع چاہتا ہے کہ ایک آدمی سفر کر رہا ہے، کہیں جانا ہے دور جہاز پر، راستے میں رکا کہ بھائی اس شہر کو بھی دیکھنا چاہیے، لیکن آتا ہے سفر میں ہے وہ نام بھی ہوا ہے. لوگ اتر گئے کہ دیکھ لیجیے اس کو بھی، یہ بھی ایک شہر ہے. سفر میں اب گئے، اتنا پر لطف شہر تھا، پر فضا تھا، وہ دیکھنے لگے. اب دیکھنے مطلب کہ دیکھ کے چلے آتے تھے. کہا اتنے قسم کے لوگوں میں مجھے پوری کتابیں امام غزالی نے دکھائی. دیکھا مان لو دیکھتے ہی رہ گئے، جہاز روانہ ہو گیا. گئے تھے کہ اسٹیشن ہے، اب جنکشن ہے تو ہوتا ہے بات سمجھتے ہیں جنکشن ہے تو دیر رکے گا روانہ تم کو لے جائے. بہت اچھا رسالہ ہے اس کو. بہت لوگ گئے پارک دیکھنے لگے، یہ دیکھنے لگے، جہاز روانہ ہو گئے. کچھ لوگ گئے تھوڑا دیکھا، چلتے چلاتے آ گئے. بہت تفصیل سے ہے باہر والی دنیا میں رہنا تو ہے، لیکن سمجھ بوجھ کے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی توفیق. مضامین قرآن ہے، قرآن تو سب کے لیے قرآن بل تو کون ہے قرآن کہہ رہا ہے.
یہ کوئی شیخ یا کوئی بزرگ یا کوئی لیڈر یا کوئی برکات، یہ کوئی بل تو ضرور حیات دنیا بل آخرت خیر وابقا. یعنی تم دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، حالانکہ دنیا ایک سبز زار سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. ہم لوگ گئے بمبئی تو بھیج دیتے دیکھا بمبئی دکھا دیں کو ممبئی دکھا دیں. آنے کے بعد پوچھتے کیا دیکھا، پڑھا دیکھا دیکھ لیا. ارے کیا دیکھا کیا دیکھا، عبرت اور نصیحت سے نہیں دیکھا. اب اس کی تفصیل کیا بیان. دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، حالانکہ دنیا ایک سبزار سے بڑھ کر نہیں ہے. ایک ہمارے محمد شاہد علی صاحب تھے لیکن بڑی پوچھا آئے. ہم لوگ بیٹھے تھے بہت زیادہ پڑھے لکھے، جہاں بارات آتی ہے کھانا وانا رہتا ہے. تو کہا انہوں نے کہ دیکھیے یہاں کیا تھا، رات کیا تھا، مطلب کہ روشنی اور یہ سب کچھ. اس وقت کیا ہے، سب سے گندی جگہ اس وقت وہی ہے جو رات کے شروع میں سب سے عمدہ جگہ تھی. سب سے بیٹھے آج گندگی گندگی ہے. یہی دنیا کا انجینئر ہوتے لیکن عبرت کی بات ہے. کیسا سجا ہوا تھا یہاں، آج دیکھو جائے صبح دیکھیے کیا ہو رہا ہے، وہاں کتے گھوم رہے ہیں. یعنی تم دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہو، حالانکہ دنیا ایک سبزار سے بڑھ کر نہیں کچھ نہیں، اور اس کا انجام سوکھی گھاس کی طرح سیاہ ہو جا رہا ہے. اس وقت تھوڑی سی سبزار ہے. تم لوگ دنیا کے نظر آنے والی لذت کے حصول اور جاہ و مرتبہ اور نام و نمود کے حاصل کرنے کو ہی کمال سمجھتے ہیں. شاہ عبد العزیز سمجھ رہے ہیں، ہماری یاد بھی نہیں. حالانکہ دنیا کی زندگی ہرگز اس قابل نہیں اس کو آخرت پر ترجیح دی جائے. ہے دنیا کی لیکن ترجیح اور بات ہے، اختیار کرنا اور بات. دنیا لو لیکن ترجیح آخرت پر نہ دو. کیونکہ کیوں دنیا پر آخرت کو ترجیح دی جائے؟ خود اللہ تعالیٰ شاہ فرماتے ہیں والآخرت خیر وابقا، خیر ہے اور باقی. والآخرت خیر وابقا، آخرت خیر ہی خیر ہے. بدی اس میں کوئی گنجائش نہیں، بدی کی گنجائش نہیں. شاہ عبد العزیز صاحب کا ترجمہ ہے. تو واقعی ہم لوگ تو پڑھے ہوئے ہیں، حضرت پڑھا ہے سبق سنا ہے تفسیر علی پڑھنا. لیکن ایک جگہ میں نے دیکھا ہے کہ کسی عالم نے کہا کہ کسی شیخ سے، شاہ صاحب سے یا شاہ صاحب کے لڑکے سے حضرت کوئی نصیحت کیجیے. کہا تفسیر علی دیکھ لیتا ہے، یا تو اندر شاہ نہیں یا شاہ نور شاہ. بہت دنوں کی باتیں سب رہتی ہیں، 20-30-40 سال کے بعد. آخرت خیر ہی خیر ہے. سو خدا کر رہا ہے بس آخرت تو خیر ہوا، آخرت خیر ہی خیر ہے. بدی کی اس میں کوئی گنجائش نہیں. تو اچھا سلام صرف سلام ہی سلام رہے گا. بدی کی اس میں کوئی گنجائش. بخلا دنیا کی زندگی کے تو اس میں اگرچہ نعمتیں ہوں، نعمتیں ہیں، کھایا کری نعمتیں کھائے نہیں، نعمتیں ہوں، لیکن آپ جا کے دیکھیے کیا ہے. عزت و مرتبہ کی نعمتیں ہوں، عزت ہو مرتبہ. اسی کتاب مجھے خالی سب عوام کے لیے نہیں ہے. مجھے یاد آتا یا تو شاہ انور صاحب نے بات کہی ہے یا اندر شاہ نے کہی ہے. کسی کو کہا پہلے تفصیل علی پڑھو. عادت ہم لوگ سب کا سب پتہ ہے اس کو. اگرچہ عزت و مرتبہ، لیکن ان سب کے ساتھ رنج و غم و مصیبت پریشانی بھی لازمی ہے. زیادہ کھا لیا تب نہ کھایا تب ہے.
لیکن ان سب کے ساتھ رنج و غم و پریشانی بھی لازمی ہے. اور دنیا کی کوئی نعمت ایسی نظر نہیں آئے گی جس کے ساتھ فکر و غم کا سایہ نہ ہو. سایہ شاہ انور صاحب نے شاید بسیط عرض پر ایسی کوئی تفصیل نہیں. یہ تو اردو میں سنا ہے، فارسی میں بس. اور ابلا کا رائے لکھا بھی نہیں قابل. الحمدللہ کہ ہم لوگ تفصیل شروع کیا تھا حضرت نے، مانے کہ سالوں شاید پہلی الحمدللہ ہی پر آ گئی. بس کون پڑھتا ہے؟ ہم مولوی جو بھی کہاں پڑھتے ہیں. لیکن اردو میں ہو گئی، مولویوں کو تو اردو میں کتابیں پڑھنے چاہیے، فارسی پڑھنے زیادہ بہتر ہے. اگرچہ نعمت عزت و مرتبہ، لیکن ان سب کے ساتھ رنج و غم اور مصیبت و پریشانی بھی لازمی ہے. ہمارے یہاں ایک مکان بنا بغل 3 منزل ہے، ہم لوگ کا بڑا اچھا مکان ہے. اور اس کا مالک پریشان کہ بھی اس کے نیچے بکس کا کارخانہ قائم کر دیا. اب 100 کے تاثر ہو گئے. ہم لوگ بھی سونا چاہتے تھے خیر اللہ کے لیے وہاں، تو اس کی وجہ سے حالت ہے ان کو بھی حالت بکس. سب سے بڑا کاروبار تو بکس ہی کیا ہے. ٹھیک ہے، یہیں کی کاریگری لندن میں گئی، وہاں گئی ہے، جدہ میں، مکہ میں، الہ آباد کی ہے. بکس جو وہاں بنتے ہیں وہاں کوئی جانتا بھی نہیں تھا. یہی کہ بچے گئے مکہ میں لے جاتے ہیں لڑکوں کو اپنے خدمت کے لیے، تو وہ کچھ سیکھے ہوئے تھے میرے گھر پر یہاں پر کتنے ہوئے کاروباری. میں نے سنا ہے وہاں کے لوگ کہتے ہیں یہ سب الہ آباد کے بچوں نے آ کر کے یہ ساتھ کر دیا. لیکن سب کے سب رنج و غم مصیبت و پریشانی بھی لازمی ہوتی ہے. اور دنیا کی کوئی نعمت ایسی نظر نہیں آئے گی جس کے ساتھ فکر و غم کا سایہ نہ ہو. سایہ کے لفظ کے پاس ہے. اور اگر بالفرض دنیا کی زندگی خیر والی ہی ہو تو شر و بدی کی اس میں گنجائش نہ ہو تب بھی دنیا اس قابل نہیں کہ اس کو آخرت پر ترجیح دی جائے. ایک تو دنیا خود شر کی اور برائیوں کی نہ بھی ہو تبھی دنیا فانی تو ہے. سب سے بڑا نقص اس کا فانی ہونا. اور دنیا کی کوئی نعمت ایسی نظر نہیں آئے گی جس کے ساتھ فکر و غم کا سایہ نہ ہو. اور اگر بالفرض دنیا کی زندگی خیر والی ہو کہ شر و بدی کی اس میں گنجائش نہ ہو پھر بھی دنیا اس قابل نہیں اس کو آخرت پر ترجیح دی. سب خوبیاں آ جائیں لیکن آخرت دائمی ہونا یہی کافی ہوتی ہے. دنیا کتنی عمدہ ہو لیکن فانی ہے. آخرت کتنی باقی ہے. اور آخرت خیر و ابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. جس کے ساتھ پھر اگر بالفرض دنیا کی زندگی خیر والی ہی ہو تو شر وہ بدی کی اس میں گنجائش نہ ہو پھر بھی دنیا اس قابل نہیں اس کو آخرت پر ترجیح کچھ نہ تبدیل ترجیح دی. اس لیے کہ دنیا بالآخر فانی ہے اور آخر ہمیشہ باقی رہنے والی. بقا اور فنا بالکل متضاد ہے. دنیا میں فنا ہے وہاں بقا. دنیا کی زندگی کتنی ہی دراز کیوں نہ ہو مگر فنا اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. اور آخرت کا فنا کا کھٹکا نہیں. آخرت میں فنا کا کھٹکا نہیں ہے. اسے کہا گیا ہے دنیا سے غرض و مقصود یہی ہونی چاہیے کہ اس کو آخرت بنانے کا وسیلہ بنائے. آخر میں لکھ رہے ہیں دنیا سے غرض و مقصود یہی ہونا چاہیے کہ اس کو آخرت بنانے کا وسیلہ بنائے. اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. چنانچہ عقلاء نے کہا ہے کہ دنیا کو جلتے گھر کی طرح جلتی ہے. چنانچہ عقلاء نے کہا ہے کہ دنیا کو جلتے گھر کی طرح سمجھو، جہاں تو ہو سکے اپنے آپ کو اس سے باہر نکالو، جلا دے گی تم کو. حافظہ عمر عزیز غنیمت دان. حافظ فرماتے ہیں ہے کہ عمر عزیز کو غنیمت جانو.
نقطہ فہموں نے اس سے اس کا کلام موجود ہے، باوجود اختصار کے دنیا کو ترجیح دینے کے عمل کے بعد دو کو ملے. ایک آخرت کا خیر ہونا، ترجیح دنیا پر آخرت کیوں ترجیح دو؟ ایک آخرت کا خیر ہونا، دوسرے اس کا باقی رہنا. اس لیے کہ کوئی بھی عاقل ادنا کو اعلی کے بدلے میں اور فانی کو باقی کے بدلے میں اختیار نہیں کرے گا. دو بھی نعمت ہے. سو دنیا کے آخرت پر ترجیح دینا، سو دنیا کو آخرت پر ترجیح دینا تاجروں کے عقل کے تقاضے کے بھی خلاف ہے، جن کی عقلیں بادشاہوں، عمرا، علماء، حکماء کے عقلوں سے کم درجے کی ہوتی ہے، لیکن وہ بھی سمجھتے ہیں کہ فانی ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں. جب یہ مضمون دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دینی چاہیے، دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے، بنی آدم کے نفس کے تقاضے خلاف دیکھا کہ اس کے تو مزاج میں ہی دنیا کی محبت ہے، بات یہ ہے، دیکھا کہ مزاج کے خلاف پڑ رہا ہے. ہاں، اس لیے ضروری ہوا کہ اس مقصد کو گزشتہ کتابوں کے سند سے رکھا جائے. بیان کر دیا، پھر کہا کہ یہ تو ایسے ہیں کہ جلدی مانیں گے نہیں اس کو، تو کیا کیا؟ اس لیے ضروری ہوا کہ اس مقصد کو گزشتہ کتابوں کے سند سے بھی ثابت کیا جائے. جو کتابیں دنیا کے مختلف فرقوں کو خاص طور پر عرب بھاشا مسلم تھی، اس کا یہ خالی قرآن میں نہیں ہے، تورات میں بھی ہے، انجیل میں ہے. دلیل کے نہیں عمدہ ہے، ہمارا جتنا زیادہ ہوتا ہے اتنے ان حالات صحف ابراہیم. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اتنے ہی کو مفید بنائے، کارآمد بنائے. آپ سمجھ میں آنے والی بات تو ہے، نہ سمجھا جائے نہ سمجھ آئے گا، سمجھنے کا ارادہ کرے تو اللہ سمجھاتے ہیں بھی سمجھاتے. بہت سے لوگ ایسا، ہم لوگ گجرات میں بات جہاں پارک وہ ہوتے ہیں کھیتی والے، جو کیا کہے بھائی پڑے، لیکن کیا ہے جب نے پوچھا ہے ختم ہو جائے. ایک جھٹکا آیا ختم. آم کتنی بڑا باغ ہے، ایک آندھی آئی ختم. وہاں لا زوال کے اندر زوال نہیں. اللہ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.